السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میں ایس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 15 اکتوبر 2025 اور بدھ کا دن ہے اور جعلی بینک اکاؤنٹ کیس نیب کا اختیار تو ختم ہو چکا ہے اور جو موجودہ حالات اور واقعات چل رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب اس وقت اور بہت سے لوگوں کے حوالے سے بات آئی تھی، وہ بڑی مشکل کا وقت گزارا اس وقت انہوں نے، لیکن اب بھی کیسوں میں کچھ نہیں ہے. لیکن نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو آپ دیکھ رہے ہیں. میں بتا دوں آپ کو، یہ صرف اور صرف اس طرح ہے، نیب کو آج بھی ایک ٹول کے طور پر بظاہر استعمال کیا جا رہا ہے. جو نظر آ رہا ہے کچھ کیس نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے نیب کا. یعنی بات بڑی واضح طور پر ہے کہ اس کیس میں کیا نیب کی ترامیم کے بعد اختیار ہے، اور اس پہ گفتگو کریں گے ہم. تصاویر آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جھنڈوں پہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں، کیا چکر کیا چیزیں بات ہیں، اور عدالتی اصلاحات اور جیل کی سہولیات. یعنی کیا چاہ رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نظام کا مذاق اڑ رہا ہے کہ نہیں اڑ رہا. اور 26ویں ترمیمی میں ججز کے اختلافات سامنے آ گئے، لیکن ایک بڑا باریک پوائنٹ، وہ باریک پوائنٹ میں ابھی کہہ رہتا ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں اس کے ساتھ، کہ جناب آئینی بینچ یا کسی بینچ کا فل کوڈ بنانے کا اختیار چیف جسٹس یا کسی کمیٹی کا نہیں. اور یہ باریک نقطہ ہے آپ کے سامنے اور رکھیں گے. سب سے پہلے وہ جعلی اکاؤنٹ کیس ہے. احتساب عدالت کو حکم دیا تھا کہ آپ اس پر فیصلہ سنائیں، فیصلہ نہیں سنایا. اور عبدالجبار اور نجم الزماں کے خلاف یہ نیب کے دائرہ اختیار سے متعلق کیس کی، اور اس پر عدالت کا برہمی کا اظہار ہے. 3 نومبر تک کا وجوہات بتائی جائیں، ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں کیا، اور نیب کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کر لی ہے. جسٹس خادم حسین صوبنو نے اچھے ریمارکس دی. از اے ویری انٹیلیجنٹ جج کو توہین عدالت ہو سکتی ہے، محکمہ قانون، آپ اگر آرڈر نہیں مانتے ہیں تو آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور ڈسپلنری پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتی ہیں. یہ فاروق نائک نے بھی ایسا ہی کہا ہے، اور 1 سال سے زیادہ درخواست زیر التوا ہے اور فیصلہ سنا ہے. تو آپ چاہتے کیا؟ فاروق نائک نے بڑا واضح طور پر کہا کہ صرف وہ فیصلہ سنا دے تو بات صحیح ہے. توہین عدالت میں اور کیا رہ گیا؟ جب حکم دیا جائے اس کے علاوہ کیا ہونا ہے. اور اگر یہ ٹرینڈ سیٹ ہو جائے تو بہت سی چیزیں ٹھیک ہو جائیں. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، اگر یہ ٹرینڈ سیٹ ہو جائے تب کی باتیں میں بتا رہا ہوں. ایک جو سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، پنجاب کے ضلع گوجرانوالا کے شہر کھاریاں میں جو ایک جو ہے نا، اور جو بات سامنے آ رہی ہے، وہ گریجویٹ کالج کی عمارت پر چھت پر پاکستان کا قومی پرچم لہرائے جانے کا منظر دکھایا جا رہا ہے. دلچسپ بات ہے کہ قومی پرچم کے ساتھ بالکل مریم نواز شریف مریم صفدر چیف منسٹر کی تصویر، پتہ نہیں سچی ہے جعلی ہے یا اس لیے. یعنی کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اسکولوں کالجز پہ کیا کنسرن؟ سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کس بنیاد پر ہے؟ پاکستان کا جھنڈا اچھا لگتا ہے، اسکول کا اپنا جھنڈا اچھا لگتا ہے تو، لیکن آپ اس طرح کی یہ لگ یہ رہا کہ آگے نوٹوں پہ بھی تصویر آنے کی بات ہو. کہا یہ جا رہا ہے اگلی وزیر اعظم کے طور پر. یعنی اب یہاں یہ بات بڑی واضح، آپ نے دیکھ لیا تصویریں میٹرو پہ، الیکٹرک، یعنی کئی جگہ پتہ نہیں واش روم میں، کہیں سلاب زدگان، پتہ نہیں کہاں کہاں، تھیلوں پہ، ہر جگہ یہ تصویر لگی آ جاتی ہے. اور جب کوئی بات کرتا ہے تو پھیکا لگ جاتا ہے. لیکن یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی تو پوچھے نا، یہاں ہماری سپریم کورٹ نے جوڈیشل ایکٹیویزم میں کہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا. کہاں ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے بل بورڈ لگ رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ آپ ریکارڈ پہ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یہ زیادتی. اور نظام جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہے. جی بالکل خاموش. گگو گھوڑے کہیں گے آپ یا جو مرضی آپ کہیں، اس کو گگو گھوڑے بن کر بیٹھا ہوا. ایک ایسی درخواست جو ہے نا عمران خان کو جیل میں دی جانے والی سہولیات کے متعلق انکشاف کر سکتی ہے. اور اس میں آپ کو یاد ہے میں نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے عمران خان، بشرا بی بی اور باقی جیلوں میں سہولیات کے حوالے سے کہا تھا. بین الاقوامی قوانین یاد ہوگا، یونیورسل ڈیکلیریشن آف پریزن ایکٹ، پریزن رول، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ یاد ہوگا، ICCPR، نیشنل مینڈیلا رولز. میں نے کہا تھا اس کے حوالے سے، اور میں نے عمران خان صاحب کا کمیشن بنانا ہے، بشرا بی بی کا کمیشن بنانے کا کہا تھا. وہ ملاقاتوں کی درخواستوں کے ساتھ ہی نپٹا دی گئی. اور اس سے نقصان کیا ہوا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام تو سارے فوری طور پر ہونے چاہیے تھے اور یہ چیزیں ساری سامنے آنی چاہیے تھی اور آپ کو بڑی آسانی ہو جانی تھی اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اور اس پہ میں نے اپنا اعتراض کے طور پر درخواست فائل کی کہ میرا تو کیس ہی علیحدہ ہے. وہ اعتراض کیس ہی فکس نہیں ہو رہا. میں کل کوشش آگے بات کروں گا کہ میرا کیس تو فکس کرے نا، کیوں کیس فکس نہیں کیا جا رہا؟ میرا رائٹ ہے نا کیس فکس کرنا. لیکن ایک بڑا کمال کام ہوا یہ، اٹیالہ جیل میں قید قتل کا مجرم جو ہے محمد عرفان، اور درخواست پر ابتدائی دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے
اور بڑی کمال کی درخواست جو انہوں نے دی، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں نا انہیں بھی دی جائے. انہوں نے کہا ان کا موکل جو ہے نا قتل کے مقدمے 25 سال قید کاٹ رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ بار بار سپریم جیل کو سپیریئر کلاس کی سہولیات لیکن کسی بھی درخواست پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اور انہوں نے کہنا تھا کہ عمران خان صرف جیل میں اعلیٰ معیار کی سہولیات میسر ہیں بلکہ ملاقاتوں کی بھی اجازت. یہ نہیں دادا نے پوچھی یار آپ ایسی ہوا میں بیٹھے بات کرتی ہیں، آ جائیں کمیشن بنا لیں، اس میں یہاں چاہیے جج صاحب کو. انہوں نے صدا کی کہ جس طرح کی سہولیات وہاں دی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو ان کو بھی سہولتیں دی جائیں. ٹھیک ہے نا جی. اور سیکٹری داخلہ، سپرنٹینڈنٹ جیل، چیف کمشنر اسلام آباد اور ہوم ڈپارٹمنٹ، میں نے اس میں آپ کو پتا ہے اسلام آباد کی جیل کے لیے ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے کہ اسلام آباد کی اپنی ایک جیل ہے، وہ جیل کو ایکٹیویٹ کیا جائے تاکہ وہ لوگ وہاں آ سکیں، وہاں ملاقات ہو سکے. اور جیل بہتر ہے اور اچھی جیل بن رہی ہے. اس میں چیف جسٹس عمر فاروق صاحب تھے اس وقت میں نے یہ فائل کیا تھا اور کوشش میں نے کی تھی کہ یہ ساری چیزیں سامنے آ سکیں اور لگا، لیکن نہیں لگ سکا. بظاہر تو ایک اسپانسرڈ پٹیشن کہہ سکتے ہیں یا پراکسی پٹیشن کہہ سکتے ہیں، اور مقصد صرف یہی ہے کہ نا یہ بتایا جائے جیسے عمران خان کو کوئی سہولیت نہیں دی جا رہی. عمران خان صاحب کو دی جا رہی ہوتی تو کمیشن بنا دیں، آ جائیں، آج بھی جا کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. فل کوڈ بنانے کی کچھ ایک روپ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ مسترد ہو گئی ہے درخواست. فل کوڈ بنانے کی درخواست مسترد ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان اختلافات جو ہے نا وہ سامنے بڑا واضح طور پر آ گئے ہیں اور عنوان سامنے آ رہے ہیں. اعلیٰ عدلیہ کی ساکھ اور اتھارٹی متاثر ہونے کا خدشہ ہے. 26 فروری کے متعلق جسٹس جمال منتخل اور جسٹس مالک اپنا جسٹس عائشہ ملک کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا تھا اور سپریم کورٹ کے رولز کی منظوری کا طریقہ کار کو یاد اختلاف کیا تھا. جسٹس عائشہ ملک ان 4 ججز میں شامل ہے جنہوں نے رولز کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری پر اعتراض کیا تھا. 2009 میں عدلیہ کی بحالی کے بعد آپ کو یاد ہے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی قیادت میں ججوں کے دوران مکمل اتحاد پایا جاتا تھا اور بااختیار بن کے ذرا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ معاملات کہاں سے کہاں آگے جان بوجھ کے کنٹروورسیز کریٹ کی گئی سیاسی جماعتوں نے. جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بارے میں، جسٹس گلزار صاحب کے بارے میں، جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں، اور جسٹس قاضی فائز نے تباہی و بربادی کر دی نا سارے نظام کے حوالے سے. کھل کے چیزیں ساری سامنے آ چکی تھی. اور اب جو سینئر وکلا تھا ہم بڑا واضح طور پر کہتے تھے کہ یہ ذمہ داری جسٹس یحییٰ فریدی پہ ہے. وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکے، نہ حالات کو بہتر بن سکے اور معاملہ اور اس کی سماعت جو ہے نا اگر بر وقت کی جاتی تو شاید حالات اور واقعات نہ تھے. رولز بھی اجلاس بھی فل کورٹ کا اجلاس نہیں بلایا اور اس کے مطابق ساری کمال کی باتیں اب آپ کے سامنے آ چکی ہیں. یعنی یہاں بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا یہ ایک تقسیم کی طرف لے کے جا رہی ہیں. خدا را تقسیم کی طرف نہیں جانی چاہیے. آج کی سماعت میں گیا تھا اور وہاں ایک ہی باریک نقطہ میں یہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ فل کورٹ جو ہے یہ عدالت تشکیل دیتی ہے. کوئی بھی عدالت ہو یہ آرڈر کر سکتی ہے فل کورٹ بنانے کا. ٹھیک ہے نا جی. اور اس میں ججز نامینیٹ کے چاہے وہ کمیٹی کر لے یا اپنا چیف جسٹس صاحب کر لے. جب فل کورٹ کہہ دیا وہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر پاس، ان کی حیثیت کیا ہے کمیٹی کی، یا وہ ایک انتظامی حیثیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے سماعت کی اور سپریم کورٹ کے یوٹیوب چینل پر براہ راست دکھایا گیا. جسٹس امین الدین نے عابد زبیری صاحب آج سابقہ صدر سپریم کورٹ بار اور انہوں نے عابد زبیری صاحب نے آرگومنٹ بڑے دیے کو فل کورٹ تشکیل دیا جائے. جیسے محمد علی مظہر نے کہا کہ آئینی بینچ کے تمام ججز کی شامل کر سکتے ہیں لیکن فل کورٹ بنا کر دیگر ججز کو شامل کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے کہ یہ ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آرٹیکل 176 کو. جیسے عائشہ ملک نے بڑا زبردست سوال اٹھایا. انہوں نے کہا موجود 8 رکنی بینچ جوڈیشل کمیشن کو یہ ہدایات جاری نہیں کر سکتا کہ دوسرے ججز کو شامل کرے. سر عابد زبیری نے جواب دیا سر کوئی پابندی نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن کو اس بارے میں ہدایات جاری کی جا سکتی ہیں. جسٹس امین الدین خان نے واضح کیا کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن سے بالا تر ہے. اب دیکھیں آپ غور کریں اس بات کے اوپر، بالکل بالا تر ہے جناب، کیونکہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اپنے اختیارات ہیں. اور جسٹس جمال منتخل نے انکشاف کیا کہ جب سپریم کورٹ کی آئینی کمیٹی نے کچھ ججز کے نام آئینی بینچ میں شامل کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کو بھجوائے تو وہاں سے جواب ملا صرف تعداد کی بات کریں، کسی مخصوص جج کا نام تجویز کرنا جو ہے جوڈیشل کمیشن کا اختیار ہے. ذرا غور کریں اس بات کے اوپر. عابد زبیری نے بڑے اچھے دلائل دیے. انہوں نے کہا اپنی مرضی کا بینچ نہیں بنوانا چاہتے بلکہ چاہتے ہیں کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے تاکہ سپریم کورٹ کی اجتماعی بصیرت شامل ہو. جیسے مسرت علی نے کہا کہ اگر موجودہ بینچ یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھجوائے تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ باتیں چیف جسٹس کو اس ترمیم کے بینیفیشری ہیں جبکہ چیف جسٹس منصور علی شاہ اس ترمیم کے متاثر ہیں، جس پر جسٹس امین الدین نے کہا کہ جوڈیشل
کمیشن نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے 3 سینئر ججز کو نظر انداز کر کے چوتھے نمبر کے جج کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا ہے، اور جس کے بعد اب چیف جسٹس سے زیادہ اختیارات ہیں، اور 20 اکتوبر تک جو ہے نا اس کیس کی سماعت ملتوی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔